ایک ہے سن لیا اور اس کی لاجک پوچھی، جسٹیفیکیشن، وضاحت کیا ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کس لیے ہے۔ ایک ہے سمینا اور اطانا، سن کے گردن جھکا لی، جو فرمان مصطفیٰ ہے وہ حق ہے، حقیقت ہے، سچ ہے، حقائق ہے۔ انسان کی زندگی کے دو مزاج ہیں، ایک مزاج یہ ہے، ایک مزاج یہ ہے۔ خاموشی سے چلے گئے، خاموشی سے چلے گئے، اور کچھ عرصے کے بعد آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں ان کے چہرے پہ، ان کے جسم پہ خوشحالی کے آثار تھے، خوشحالی کے آثار تھے، اور آ کے عرض کرنے کہ یا رسول اللہ، جب سے میں نے یہ وضو والا عمل کیا ہے، اب تو اللہ پاک نے اتنا دیا ہے کہ پڑوسی بھی کھاتے ہیں اور پڑوسیوں کو بھی دیتا ہوں، اور پڑوسی بھی اللہ پاک کے فضل سے رزق لیتے ہیں اور ان کو بھی بانٹتا ہوں۔ دیکھیں، ہم یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ بس آقا نے فرما دیا ممکن ہی ممکن ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان سے کسی نے پوچھا آپ سارا دن ہر وقت سفر میں رہتے ہیں، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں، تو آپ کماتے کیا ہیں اور کھاتے کیسے ہیں؟ سن کے خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا انہیں کہ اللہ کھلاتا ہے۔ پھر پوچھا، آخرکار فرمانے لگے میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، اس وضو کی برکت سے میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وضو کی بڑی طاقت ہے۔ دیکھیں، آپ ایک حدیث کو ذہن نشین رکھیں، وہ وضو مومن کا اسلحہ ہے، ہتھیار ہے، اسلحہ ہے۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا تو ہمارے والد صاحب کے ہاں باغ میں آم کے پیوند ہو رہا تھا۔ جو مالی ہے وہ اب بھی زندہ ہے، بڑی 90 سال سے زیادہ کی عمر کا ہے۔ تو اس نے، ایک بندہ آیا، اس سے پوچھنے لگا کہ یہ پودے جو پیوند ہو رہے ہیں، واہ جی واہ بہت اچھا پودا پیوند کر رہے ہیں، تو پھر یہ آپ پیوند رکھیں گے؟ وہ اس کی ٹون سمجھ گیا، کہنے لگا ہاں رات کو ہتھیارو بندے تھا ہونے، سمجھ نہیں آئی۔ ہاں رات کو یہاں ہتھیارو بندے ہوتے ہیں، یعنی تو خیال کر اگر رات کو پودا کاٹنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے آئے تو ہتھیارو بندے ہوتے ہیں جن کے پاس ہتھیار ہیں، اسلحہ ہے۔ اور وہ چلا گیا، پھر نہیں آیا۔ آقا نے فرما دیا کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے، اور ہمارے پر پل پل میں جناتی شیطانی چیزوں کے حملے ہوتے ہیں، اور جس کے اوپر جناتی شیطانی چیزوں کے حملے ہوتے ہیں، اگر اس کے پاس اسلحہ ہو، ہتھیار ہو، ویپن ہو، تو وہ اسلحہ اور ہتھیار کافی ہوتا ہے دور سے بندے کو دکھانے کے لیے، اور وہ دور سے ہی کہنے لگے یہ لاٹھی مارنے کے لیے نہیں ہوتی، صرف دور سے کتے کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، یا کتے نما کوئی چیز ہو اس کو دکھانے کے لیے کہ میرے پاس لاٹھی ہے۔ وضو مومن کا ہتھیار ہے، اور مومن کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں وضو سے، پوری ہوتی ہیں۔ آپ دن رات لٹتے ہیں، آپ کو علم نہیں ہے۔ اب تو ساری سائنس اس بات پہ آ چکی ہے، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، سائنس پہ بک لکھی ہیں، اور سائنس پہ ہی میری ریسرچ اور ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی ہے، امریکہ سے ہے۔ اب تو ساری دنیا سائنس میں واپس لوٹ آئی ہے۔ آپ اٹھائیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور ہر موبائل کے اندر نیٹ ہے۔ کیا نظر بد حق ہے؟ کیا نظر بد سائنس کی دنیا میں کیا ہے؟ آپ چیک کریں۔ جنات کیا صرف ہمیں لگتے ہیں یا انگریزوں کو بھی لگتے ہیں جنات؟ بعض دیوانے کہتے ہیں جی انگریزوں کو تو جنات کچھ نہیں کہتے، ہمیں ہی جنات کچھ کہتے ہیں۔ آپ نیٹ کی دنیا میں جائیں اور آپ کو پتہ چلے گا صرف ہمیں نہیں، گوروں کو جنات بہت کچھ متاثر کرتے ہیں، ہماری معلومات میں نہیں ہے، ہمارے نالج میں نہیں ہے۔
باوضو رہنے سے جناتی شیطانی چیزیں جو ہمیں نقصان دیتی ہیں وہ ہم سے ہٹ جاتی ہیں، وہ ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ ایک درویش گزرے ہیں قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم کے بہت بڑی ہستی تھی، بہت با کمال ہستی تھی۔ ایک بندہ ان کے پاس آیا اور آ کے ان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ میں اگر پریشان ہوں تو کیا کروں؟ میں کس مقصد سے کہ کوئی پریشانی مجھے ہو، فرمایا باوضو ہے تو وضو کو پھر تجدید کر لے۔ اس نے کہا جی اگر بھوکا ہوں تو پھر کیا کروں؟ فرمایا باوضو ہے، اگر وضو نہیں تو پھر تجدید کر لے۔ اس نے کہا اگر مجھے قرضہ اتارنا ہو پھر کیا کروں؟ فرمایا وضو کا اہتمام کر۔ اور اگر بیٹے چاہیے فرمایا وضو کا اہتمام کر۔ رزق چاہیے وضو۔ وہ سوال کرتا گیا، وہ کوئی دیوانہ تھا کیا تھا، لیکن حضور فرماتے رہے، شیخ حضرت ان فرماتے رہے کہ تو وضو کا اہتمام کر، بس تو وضو ہی کرتا رہے۔ اچھا وہ جب سائل چلا گیا تو ایک بندہ ان کی خدمت میں حاضر بیٹھے تھے، حضرت آپ نے ہر سوال کا جواب اس کو وضو میں فرمایا؟ فرمایا میرے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث میں ایک چیز ہے کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے، میں نے اس کو ہتھیار دے دیا۔ چور آئے گا ہتھیار سے دور، چکا آئے گا ہتھیار سے دور، ڈاکو آئے گا ہتھیار سے دور، جو اس کو ڈسنے والے ڈاکے کرنے والے آئیں گے، ہتھیار کچھ کر نہیں سکتا اس کا، اور وہ ہتھیار سے دور ہو جائیں گے۔ اور رزق میں وسعت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا ایک بات، رزق کے لیے محنت شرط ہے، فیصلے شرط نہیں ہے۔ یہ بات ذرا پھر غور سے سنیے گا، رزق کے لیے محنت شرط ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، چاہے دین پہ محنت کر یا دنیا پہ کر، ہم تیرے لیے راہیں کھولیں گے، پر یہ شرط نہیں ہے کہ محنت کرنے والا مالدار ہو جائے گا اور تونگر ہو جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اوپر کی تقسیم ہے، ہم نے بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے، قرآن کہتے ہیں وہ اوپر کا نظام ہے۔ اللہ جس کو تھوڑا دے دے، جس کو زیادہ دے دے، جس کو تونگری دے دے، جس کو مال دے دے، جس کو عزت دے دے، جس کو وقار دے دے، یہ رزق کا نظام اوپر سے ہے۔ باوضو رہنے والا اللہ پاک کا نظام ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ اس کو تونگری اور مال اور دولت دے دیتا ہے۔ غالباً اسی سال حج پہ تھے تو ایک درویش ہیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سگے نواسے ہیں، تو وہیں رہتے ہیں مدینہ منورہ میں، تو مسجد نبوی شریف میں ہی قیام ہوتا ہے ان کا، عصر سے عشاء، مغرب سے عشاء مسجد نبوی شریف میں ہوتے ہیں۔ تو جانا ہوتا ہے تو ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت ہے۔ میں جب تک حضرت مدنی زندہ تھے جادو اثر نہیں کرتا تھا، اللہ کے ایسے ولی تھے۔ اچھا وہ کچھ ایسے کوئی کاغذ تھا، تو میں نے کہا ہمارا ہوٹل سامنے ہے، تو آپ جاتے ہوئے نا اس ہوٹل سے وہ کاغذ لے لیجئے گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ جب ہمارے ہوٹل میں کمرے میں گئے تو انہوں نے دل ہی دل میں سلام کیا، لیکن دل ہی دل میں سورۃ اخلاص پڑھی، اور وہ سورۃ اخلاص کا ایک لفظ، ایک بول ایسے میرے اچانک کانوں میں پڑ گیا۔ میں نے کہا اچھا آپ کی دولت کا راز مجھے اب پتہ چلا۔ کہنے لگا بھیا کیا بات ہے؟ وہ انڈیا کا مخصوص انداز، مسجع مقفع مطلع اردو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ نے مجھے خود ہی حالات بتائے تھے کہ گھر تھا ہمارے اوپر حال تھا، سفید پوشی کا، تنگ دستی کا، فقر کا ایک حال تھا، اب تونگری کا یہ حال ہے۔ اور واقعی میں نے دیکھا ان کے پاس بڑے سے بڑے 500 کے ریال کے نوٹ ان کے توپ جبے میں ایسے نکال کے لوگوں کو دیتے تھے، ایسے نکال کے لوگوں کو دیتے۔ تو پھر مجھے خود ہی بتایا، کہنے لگے غربت تنگ دستی کا بہت زیادہ حال تھا، ہمارے بڑوں نے کہا 2 چیزوں کا اہتمام کرو، رب تونگری کے دروازے کھول دے گا، دولت کے دروازے کھول دے گا، عزت کے دروازے کھول دے گا، وسعت کے دروازے کھول دے گا، اپنی عطاؤں کو کی بارش کر دے گا۔ فرمایا 2 چیزیں کیا ہیں؟ میں ایک ہر وقت باوضو رہنا
اور دوسرا جب گھر میں جائیں تو سورت اخلاص ایک دفعہ پڑھ لیں اور سلام کر لیں. بس یہ 2 عمل ایسے ہیں جو بندہ کرے گا اللہ اسے آنکھوں سے دکھائے گا تونگری، مالداری، وسعت، برکت، راحت، رحمت اور عافیت. اللہ آنکھوں سے دکھائے گا. بڑی پرانی بات ہے، میں ایک دفعہ کراچی کے سفر میں جا رہا تھا. وہاں غالباً درس تھا یا کوئی کلینک تھا. تو ایک صاحب مجھے ملے، سواری میں ہی ملے. آپ کا نام فلاں ہے؟ میں نے کہا جی. کہنے لگے میرے حالات بہت ہیں، کمپنی میں ملازم ہوں، اب تھک گیا ہوں غلات اور غربت سے اور پریشان ہوں، کچھ عمل بتا دے. میں نے اسے 3 چیزیں بتائیں. 3 چیزیں بتائیں. آپ کو بتا دوں؟ گرمی ہے، میں کوٹ اتار دوں. ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ. میں نے اسے 3 چیزیں بتائیں. میں نے کہا اگر 3 چیزیں یہ کر لیں، آئندہ جو ہماری ملاقات ہوگی وہ مالداری اور تونگری میں ہوگی. اور میں نے اس سے کہا دیکھ، جو کچھ بات میں نے منہ سے نکالی ہے نا، اس سے مجھے اپنی ذات کا کوئی کمال نہیں اور اپنی ذات کا کوئی بھروسہ نہیں. میں مدینے والے کے اعمال دوں گا، انہی کے اعمال. فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے. 3 چیزیں. سب سے پہلی چیز میں نے ان سے عرض کیا کہ ایک تو ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں. ہر وقت باوضو رہیں، ہر وقت باوضو رہیں، ہر وقت باوضو رہیں. اور وضو کرتے ہوئے بہترین وضو کرنے والا وہ ہے جو پانی کم سے کم استعمال کرے، پانی ضائع نہ کرے. بہترین وضو کرنے والا وہ ہے. اور دوسرا میں نے ان سے عرض کیا کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں سلام کریں، اور سلام کر کے ایک دفعہ سورت اخلاص پڑھ لیں، قل ہو اللہ پڑھ لیں. 2 عمل. اور تیسرا میں نے ان سے عرض کیا کہ دن رات وضو بے وضو اٹھتے بیٹھتے تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بس تیسرا کلمہ پڑھیں. اور تیسرا کلمہ پڑھنا کیسے ہے؟ وجدان سے، درد سے، غم سے، یقین سے، اعتماد سے، اور بہت زیادہ کثرت سے تیسرا کلمہ پڑھیں. یہ چیزیں میں نے عرض کر دیں. لاہور سے کراچی ہم پہنچ گئے تھوڑی دیر میں، اور اس کے بعد وہ بندہ چلا گیا. اس کی اپنی منزل، میری اپنی منزل. کوئی غالباً 4-5 سال کے بعد ایک دفعہ مجھے وہ بندہ ملا. اور اس نے عجیب بات کہی. اچانک ملا اور میرے نام سے مجھے پکارا، اور میرے نام سے پکار کے آ کے مجھے مخاطب کیا. آپ نے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں وہی شخص ہوں، میں وہی شخص ہوں کہ جس کو آپ نے یہ 3 چیزیں بتائی تھی. میں سرگودا کا رہائشی تھا، اور کنو مالٹے وہاں کنو وغیرہ کا نظام ہے، باغات ہیں. میں نے ہمیشہ جب بھی اس کاروبار میں ہاتھ ڈالا ہمیشہ نقصان ہوا اور برباد ہوا، اور کبھی مجھے خوشحالی نصیب نہیں ہوئی. میں خوشحالی کے لیے ہمیشہ ترستا رہا، اور میرے لگائے ہوئے پودے خوشحال ہو گئے، اور مجھے کبھی خوشحالی نصیب نہیں ہوئی. بس جب سے آپ نے یہ بتایا اس دن سے پھر میں نے کام کیا، اور میرا تو یقین یہ ہے کہ میں مٹی میں ہاتھ ڈالوں تو مٹی سونا ہو جاتا ہے، اور پہلے سونے میں ہاتھ ڈالتا تھا تو سونا مٹی ہو جاتا تھا. دیکھو میں ایک بات کہوں آپ کو، میں وظائف بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں.
میں وظیفے تسبیحات بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں، اور میرے ہر وظیفے کے پیچھے قرآن کی سند ہے، حدیث کی سند ہے، فقہا، محدثین، علماء، صالحین، اکابر کی سند ہے میری. اور کسی کو اگر یہ سند چاہیے تو واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ صرف ایک لفظ لکھے، اکابر پر اعتماد، ساری میرے وظائف کی سندیں آ جائیں گی. عبقری میگزین میرے درس نیٹ پہ پڑھے ہیں، 1400 1300 1400 پڑھے ہیں، جو میں آج بیان کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا، میں اپنے ایک نمبر ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں، میں اپنے ایک نمبر ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں، پر میرا پیغام اور میسج ایک نمبر ہے. کیوں؟ اس کے ساتھ قرآن اور حدیث کی سند ہے، مہر مصطفیٰ ہے، مدینے والی کی مہر ہے. میں نے 3 چیزیں بتائیں، صرف 3 چیزیں. سب سے پہلی چیز جو بتائی وہ صرف ہر وقت باوضو رہنا، اور بہترین وضو وہ ہے جس میں پانی ضائع نہ کیا جائے. دوسری چیز بتائی جب بھی گھر میں داخل ہوں سلام کریں. چلو اس سلام پہ ایک راز اور بھی بتا دیتا ہوں. ایک محدث نے یہ راز بتایا جو میرا یہ شعبہ ہے کہ اعمال کے فضائل اور فوائد، یہ میرا شعبہ ہے، یہ میرا شعبہ ہے، اور اسی پہ میں دن رات سوچتا رہتا ہوں، اور یہی میرا سبجیکٹ ہے. ایک محدث نے عجیب بات لکھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے اگر خر خالی بھی ہو، یہ بات ذرا سمجھیں گے پھر سمجھ آ جائے گی، توجہ سے بیٹھے ہیں. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر گھر خالی بھی ہو تب بھی سلام کریں، کیونکہ جنات اور فرشتے تو ہوتے ہیں. یہ بات ہے. اور اگلا نقطہ اس سے عجیب ہے، فرمایا جب بھی نماز کے لیے سلام کریں تو دائیں طرف سلام کرتے ہوئے نمازی جنات اور فرشتوں کا تصور کریں، اور بائیں طرف اگر سلام کریں تو نمازی جنات اور فرشتوں کا تصور کریں. اور یہاں تک ہے کہ اگر نمازی نہیں ہے اور آپ اکیلی نماز پڑھ رہے ہیں تو جنات اور فرشتوں کا تصور کریں، وہ مخلوق تو ہے نا. جو شخص سلام کرے گا اس کو اگر کسی ولی نے، کسی بزرگ نے، کسی درویش نے سلام کا جواب دے دیا، وعلیکم السلام، اس کا تو کام بن گیا. یعنی ولی کی دعا مل گئی اسے. سلام کرنا دعا، اور سلام کا جواب دینا دعا، اور اس دعا میں طاقت ہے. میں کالج میں پڑھتا تھا تو ایک صاحب بڑے تیز چلتے تھے، اور ٹانگیں ایسی تھیں جیسے ٹانگیں ان کی الٹی سیدھی ٹانگیں ہیں، بہت تیز، اور ہر کسی کو السلام علیکم کرتے تھے. بہت سال ہو گیا، کوئی 1.5 سال ہو گیا، میرے جی میں آئے ان سے پوچھوں تو صحیح یہ کون ہے. میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ ہر کسی کو سلام کرتے ہیں اور بہت بے ترتیب چلتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس نے مجھے جو کہانی سنائی آج آپ کو سنا دوں. اس کہانی میں جو آپ کو ملے گا شاید اس سے پہلے نہ ملا ہو، پھر بھی میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا. کہنے لگے میں ٹرک کے نیچے آ گیا، میرا حادثہ ہو گیا، اور یہ نچلا دھڑ میرا کچلا گیا، ہڈیاں چور چور ہو گئیں. جب مجھے ہوش آئی تو میرے ڈاکٹر مجھے کہنے لگے کہ یہاں دستخط کر دیں، آپ کا نچلے 2 ٹانگیں سارا دھڑ کاٹنا پڑے گا، ورنہ یہ گل جائیں گی یا پتھر ہو جائیں گی اور زندگی بھر آپ کے لیے مسائل ہوں گے. میں نے کہا نہیں، میں مر جاؤں گا، اپنے جسم کو کٹا ہوا نہیں دیکھوں گا، میں نہیں دستخط کرتا، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو میں آپ کے خلاف سخت کچھ ترتیب کروں گا. آپ نے ایسا نہیں کرنا. انہوں نے کہا پھر اس کیسے ہوگا؟ پیشاب پخانے کا پتہ نہیں چلے گا، یہ ٹانگیں پتھر بن جائیں گی، بے ترتیب جڑ جائیں گی، یا سیپٹک ہو جائیں گی. انہوں نے کہا کچھ ہو، میں نے نہیں کرنا. تو ڈاکٹرز نے علاج کیا اور میری ٹانگیں ٹھیک ہو گئیں، لیکن پتھر، اور میں بستر پہ پڑا رہتا تھا. ایک دفعہ ایک صاحب پوچھنے آئے بہت عرصے کے بعد، کوئی سمجھدار مخلص انسان تھے. پوچھنے کے بعد کہنے لگے تم پڑے رہتے ہو
व्हील चेयर पे उठा के इनको को घर के दरवाजे पे जाके बैठ जाया करो, जो गली में आए उसको कहो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। क्या पता उनमें कोई वली और खिजर हो, वो तुझे कोई दुआ दे दे, तेरे काम ही बन जाए। देखो सलाम एक पूरी दुआ है। अल्लाह तुझे सलामती दे, किस चीज से? हादसों से, दुखों से, तकलीफों से, परेशानियों से, गन पॉइंट से, निवाला अटकने से, मैदे में जाके खराब होने से, तेरी सेहत के बर्बाद होने से, तेरी औलाद खत्म हो जाए, घर छिन जाए, तू जिंदगी में दर बदर हो जाए, तू फुटपाथ पे निकल आए। अल्लाह इन सब मसाइल, सब मुश्किलात, सब उलझने, सब परेशानियों से रब तुझे सलामती दे। लेकिन फिर भी मैं लफ्ज सलाम का तर्जमा नहीं कर सका। मेरे रब का नाम है, सिफाती नामों में से एक नाम है क्या? या सलाम हो, सलाम नाम है। तो जब बंदा किसी बंदे को कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, तो इसका मतलब है वो उसको सलामतियों की दुआएं दे रहा है। वेढ़े आबाद रावनी, सदअवस्था रामे, शादा खुशहाल रामे, तेरे घर, तेरे बच्चे, तेरे जाल, तेरे बाल, जिंदगी का हर मामला तू आबाद ते शाद रहे। उठ यार फरीद थी शादवल, मुंह झांको ना कर यादवल, ए झोंका थिसन आबादवल। ये सलाम है, ये सलाम है। और एक और इसके लिए दलील देता हूं। हदीस में आता है कि बाज जनाजा पढ़ने वाले उस जनाजे की वजह से माफ हो जाते हैं, और बाजों का जनाजा जिसका पढ़ा जाता है उसकी वजह से जनाजा पढ़ने वाले, या बाजों का जनाजा पढ़ने वालों में कोई ऐसा शख्स होता है और उसकी माफी हो जाती है। एक कफन चोर था, कपड़े का ना काल था, काट था। ये जो चूड़ीदार पजामा मर्द पहनते हैं, इसकी इब्तदा भी, इसकी तारीख भी यही है। कपड़ों का काल पड़ा, कपड़ों का कहत पड़ा, तो फिर जिस्म ढांकने के लिए ये चूड़ीदार पजामा के ऐसा लिबास हो जिसमें कम से कम कपड़ा लगे। तो कपड़े का कहत था। बाज चोर कफन चोरी करते थे। एक चोर एक मैयत के जनाजे में शामिल हुआ, और उसका मकसद कोई नहीं था, उसका मकसद कुछ नहीं था, और वो जनाजे में शामिल हुआ कि फिर उसके बाद उसने पीछा किया, कब्र में गया, कब्र तक गया, उसको दफन देखा। अब रात को गया, उसकी मैयत को खोला, उसकी कब्र को खोला। जनाजे में शामिल किस लिए हुआ था? जनाजा पढ़ने के लिए नहीं, उसका मकसद कुछ और था। फिर कब्रिस्तान में गया, उसका मकसद कुछ और था। अब जब मैयत को, उसका मामूल था, उसे कोई खौफ नहीं आता था। जब कब्र को खोला ना, तो मैयत औरत थी, एकदम उठ के बैठ गई, परेशान हो गया, कहने लगे जन्नती होके मुझे कब्रिस्तान वालों के सामने नंगा करता है, मैं जन्नती? हाँ, आज तूने मेरा जनाजा नहीं पढ़ा, और मैं बख्शाई थी, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, और जिन्होंने मेरा जनाजा पढ़ा वो सारे बख्शे गए। जन्नती होके मुझे कब्रिस्तान वालों के सामने नंगा करता है। ओहो, मैं जन्नती कैसे? उसने ये, मैयत ने यही बात बताई, मैयत ने यह बात बताई। उसने उस कब्र को बंद कर दिया। और मुहद्दिसीन ने लिखा है, वक्त का बाकमाल मुहद्दिस था, फकीह था, वली था, कुतुब था। सिर्फ जनाजा पढ़ने की वजह से उसकी बख्शिश का सामान हो गया। चलो जनाजे की बात निकली तो एक और मोती भी देता जाऊं। तो टुर जो मैं को नहीं ठांदी, मेरे दर तो आते खाली वन, कुछ नहीं पे आते को क्या देवा, ये साही नहीं यार संभाली वन, मैं को हौल न रह जो रोंदा गे, जरी खिल दी शक्ल दिखाली वन, मत राहिज पवी रात सजण, मेरे खून दा दीवा बाली वन। आए हैं तो एक और मोती भी दे दूं। एक दरवेश थे बहुत बड़े, मेरे पास लाहौर तशरीफ लाए। बाबुल उलूम के ताजदार थे, उस्ताद मौलाना अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह। तशरीफ लाए ना, मुझसे कहने लगे आपको फ़ज़ाइल और वज़ाइफ से बड़ा शौक़ है, और मैं आपको एक तोहफ़ा देता हूँ।
میں کہا جی سبحان اللہ دے دے. کہنے لگے تفسیر مظہری میں نے پڑھا, شیخ نے باقاعدہ حوالہ دیا, اگر میری یادداشت ٹھیک کام کر رہی تو, کہ قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندہ پریشان حال ہوگا, ساری نیکیاں ختم, بھائی نہ تو کام آئے گا نہ کوئی فرزند, عرصہ نہیں کھل جائے گا جب آنکھ ہوئی بند, وہ کام کرو جس سے خدا ہوئے رضا بند, ہوشیار کے ہونا ہے تمہیں خاک کا پیوند, یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ یومئذ شأن یغنی. کوئی کام نہیں آئے گا. اب اس کا نامہ اعمال میں ان قریب اعلان ہوگا, خذوا فغلوا ثم الجحیم صلوا. حدیث میں آتا ہے کہ مردوں کو نچلے جبڑے سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا, عورتوں کو بالوں سے گھسیٹا جائے گا. اچانک ہی اوپر سے ایک تھیلی گرے گی اور اس کے ترازو میں آئے گی. جب اس کے ترازو میں آئے گی, ایک در میں ہا مقرؤ کتابی ہے, لوگوں میرا دایاں نامہ اعمال میں میرا دایاں اعمال دیکھو. ایک نعرہ, جنتی کا ایک نعرہ ہے, جس طرح انگلش میں کہتے ہیں نا ہرا, ہاؤ مقرؤ کتابی, لوگوں میرا نامہ اعمال دیکھو تو صحیح. تو ایک دم میں وہ کامیاب ہو جائے گا. اچھا, کامیاب ہونے کے بعد پھر اس کو ہوش آئے گا, یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ؟ ابھی چند لمحے پہلے تو فیصلہ ہو چکا تھا میری جہنم کا اور میرے عذاب اور عتاب کا, ایک پل میں جنت کا فیصلہ ہو کیسے گیا؟ تو میرا اللہ پاک فرمائے گا, میرے بندے ہم انصاف کرنے والے ہیں, تو نے ایک دفعہ ایک میت کو دفن کیا تھا, اور میت کو دفن کرتے ہوئے 3 مٹھیاں تو نے مٹی کی ڈالی تھیں, ان 3 مٹھیوں کا ثواب ہے. عجیب, تو نے ایک میت کو دفن کیا تھا اور یہ تو نے 3 مٹھیاں ڈالی تھیں اس کو دفن کرتے ہوئے, یہ ان 3 مٹھیوں کا ثواب ہے. وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. یہ 3 مٹھیوں کا ثواب ہے. اب میں واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ تو اضافی بات تھی, اچھا ہوا یاد آ گئی, آپ کی خدمت میں نے عرض کر دی. سلام. تو کہنے لگے جو تو گھر پڑا رہتا ہے, ویل چیئر پہ اٹھا کے تجھے دروازے پہ بٹھا دیں اور تو سارا دن جو بھی گزرے اس کو سلام کر. کوئی ولی, کوئی نیک, کوئی خضر, کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوگا جو تجھے کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تیرا تو رحمتیں مل گئیں, برکتیں مل گئیں, سلامتیاں مل گئیں, اور تجھے اور کیا چاہیے, اور تو ٹھیک ہو جائے گا. کوئی ایسا ان کی باتوں میں عزم بالجزم تھا, کوئی ایسی بات تھی. کہنے لگے کہ میں نے جا کے نا ان کو کہا کہ مجھے باہر بٹھا دیا کریں, کرسی میں گھسیٹ کے مجھے باہر بٹھاتے, جو آتا میں اس کو سلام کرتا. کچھ ہی دنوں کے بعد کہنے لگے میں نے محسوس کیا میرے جسم میں طاقت آنا شروع ہو گئی. اللہ کے نام سلام میں بڑی طاقت ہے, بڑی طاقت ہے, اور اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے. اور پھر میں نے کہا کہ مجھے کرسی میں بٹھا کے نا 7 چوراہا ہے جس میں کچھ گلیوں کا سنگم ہے, وہاں لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہے, وہاں بٹھا دے. کہنے لگے مجھے کرسی میں لے کے وہاں بٹھا دیا. اب جو آئے میں اس کو سلام کروں. کچھ ہی مہینوں کے بعد میں بیساکھیوں پہ آ گیا, میرے جسم نے کام کرنا شروع کر دیا, اور میرے احساسات, پہلے چونٹیاں کاٹتی رہتی تھی میرے گوشت کو, ایک دفعہ چوہا بھی کاٹ گیا تھا میرے گوشت کو, مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا تھا. میری حس بڑھی, میرے احساسات بڑھے, اور سلام کی برکت سے آج عالم یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ تیز چلتا ہوں. مجھ سے کہنے لگے جس سلام نے مجھے یہاں پہنچایا ہے اس سلام کو میں پھر کرتا ہوں, اور اللہ مجھے اور صحت, عزت, برکت, خوشیاں, خوشحالیاں, کامیابیاں دے دیتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہتے ہو خوشحالی, گھر سے غربت ختم کرنا چاہتے ہو, گھر سے بیماریاں ختم کرنا چاہتے ہو, زندگی میں عزتیں, شان و شوکتیں پانا چاہتے ہو, سلام کو عام کرو, اور گھر میں جا کے سلام کرو, کوئی ہو یا نہ ہو سلام کرو, اور ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھ لو. اور تیسری چیز میں نے انہیں بتائی تھی, تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے کہا دن رات پڑھ,
وضو بے وضو پڑھ، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھ۔ یہ تیسرا کلمہ کبھی سمجھا بھی سی ہے کیا؟ میں تیسرے کلمے کے ایک لفظ کی طاقت بتاتا ہوں، صرف ایک لفظ کی، اور وہ بھی بتاتا ہوں میں احاطہ کہاں کر سکتا ہوں اللہ کے نام کی طاقت کا، قدرت کا، عطا کا، کہاں کر سکتا ہوں؟ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون لا ملجع ولا منجا من اللہ الا الی۔ میں کہاں پہنچ سکتا ہوں؟ میں ابھی اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک تایا جی تھے، ان کو تایا جی احمد حسن کہتے تھے، فوت ہو گئے، بڑے درویش تھے، اللہ والے تھے۔ تو نماز مسجد میں پڑھنے جاتا تھا، میں کچھ فجر کی نماز میں شامل نہ ہوا، اور مجھ سے کہنے لگے کہاں گئے تھے؟ میں کہتا ہے جی طبیعت خراب تھی، کچھ بخار ہو گیا تھا، کچھ اس طرح تھا۔ کہہ رہے واہ واہ، یہ کوئی بات ہے؟ تو نے 300 اونٹ صدقہ کر دینا تھا تو ٹھیک ہو جاتا۔ میں ایسے دیکھوں، میں کہ بڑھڑا 300 بیٹا بھیڈان یا اٹھائی 300 بھیڑیں بھی پتہ چلتا ہے، بکریاں میں بھی پتہ چلتا ہے، اور 300 انڈے اگر کہیں تو بھی طبیعت کچھ سوچتی ہے نا؟ کون سا مسئلہ تھا؟ تو 300 بکریاں 300 اونٹ صدقہ کر دیتا اور تو ٹھیک ہو جاتا۔ اور تجھے پتا ہے نا صدقہ بلاؤں کا رد ہے، صدقہ بیماریوں کا علاج ہے، حدیث میں آتا ہے۔ میں کہ جی بالکل سونا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے جو بندہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، سارے کہیں اللہ صرف ایک بار، تو اس کو 1 اونٹ ذبح کرنے، اس کو خیرات کرنے، اس کو تقسیم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو 3 تسبیحاں پڑھ لیتا اللہ اکبر کی، اور اس تصور کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تو سچا، تیرے حبیب سچا، اور تیرے حبیب کا فرمان سچا، میرے پاس اور کچھ نہیں، میں 300 اونٹوں کا صدقہ کر رہا ہوں، اللہ میرا بخار ٹھیک کر دے۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیتا، صبح شام 300 اونٹوں کا صدقہ کر دیتا تو ٹھیک ہو جاتا۔ اور میں نے پھر کیا۔ اب 300 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ میں نے کیا اور اس کے انوکھے تجربات دیکھے۔ پھر تو میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، اللہ تایا جی کی قبر کو روشن کر دیں۔ مجھے کیا موتی دیا؟ غالباً میں 7ویں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا، 9ویں میں، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے سے 1 اونٹ ذبح کیا، اس کو صدقہ کر دیا، اتنا ثواب ملتا ہے۔ اور جو 300 دفعہ اللہ اکبر کہہ دے، 300 اونٹ صدقہ کیے، ذبح کیے، اور اللہ کی راہوں میں خرچ کر دیے، صدقہ کیے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ کیسا عجب پیکیج ہے۔ لفظ پیکیج ہو تو ہمیں پھر سمجھ آتی ہے بات کی۔ کوئی ایسے موبائل نے ہمیں چکر دیا کہ پیکیج کے بغیر بات ہی سمجھ نہیں آتی۔ میں نے قبر کی مٹی کا پیکیج دیا، مٹھیوں کا دیا، آپ کو 1 دفعہ قل ہو اللہ اور گھر میں سلام پڑھنے کا پیکیج دیا، ٹھیک، ہر وقت باوضو رہنے کا پیکیج دیا، یا ہر وقت باوضو رہنے سے تونگری، رزق، دولت، عزت، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں ملتی ہیں، یہ پیکیج دیا۔ 300 دفعہ اللہ اکبر۔ کوئی بھی مریض ہے دنیا کا علاج مریض ہے، میں کبھی بتاتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد 300 دفعہ پڑھ لیں، کبھی کہتا ہوں کہ صبح شام پڑھ لیں، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ 300 دفعہ اللہ اکبر اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اور ہاں، آپ مریض نہیں ہیں، آپ کے گھر کا کوئی عزیز مریض ہے، کوئی دوست مریض ہے، کوئی مخلص مریض ہے، اور آپ چاہتے ہیں اس کا مرض ختم ہو جائے، وہ علاج کرا کرا کے اکتا گیا ہے، تھک گیا ہے، آپ 300 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں۔ اور دیکھیں ہم سے ایک غلطی ہوتی ہے، وہ بڑی سخت غلطی ہوتی ہے۔ ہم عموماً دعائیں جو ہیں، عموماً دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں۔ ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا۔ آؤ میں آپ کو لے چلوں، لاہور جیل روڈ پہ ایک چوک ہے، وہاں ایک سائل کھڑا ہوتا ہے، یا آپ چوراہوں پہ جائیں جہاں مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ سوالی، ان کی زبان سوالی،
ان کا پل پل سوالی، ان کا چال سوالی، ان کا حال سوالی، ان کی ڈھال سوالی۔ ہمیں تو مانگنا ہی نہ آیا، ہمیں تو مانگنا ہی نہ آیا۔ اللہ اکبر کو اس یقین کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ، لجاہے قلبی کے ساتھ پڑھیں، دیکھیں تو صحیح، اور اس تصور کے ساتھ میرا رب تو سچا اور تیرے حبیب کا فرمان سچا۔ تیرے حبیب نے فرما دیا، تیرے حبیب نے فرما دیا جو ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھے گا اسے ایک اونٹ ذبح کرنا، خیرات کرنا، صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ بس بات ہو گئی، کام ہو گیا، ہمیں مانگنا ہی نہ آیا۔ وہ ایک مفت خورا تھا، تو وہ جہاں بھی کوئی کھانے پینا ہوتا تھا وہیں چلا جاتا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے مچھلیاں بنائیں بڑی خوبصورت تلیں زبردست، ان کو خیال آیا وہ ظالم کہیں نہ آ جائے، تو انہوں نے بڑی مچھلیاں بڑے تھال میں ڈال کے تلی ہوئی ایک کونے میں چھپا کے رکھ دی، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں لا کے رکھی۔ یہ نا دروازے کے سوراخ میں سے دے رہا تھا، اس کو کوئی خوشبو لگ گئی کہیں مچھلی تلی جا رہی ہے، ایسے چپ کر کے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے جب بڑی مچھلیاں ایک طرف رکھ دی اور چھوٹی مچھلیاں جو ہے رکھ دی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ اس نے کہا آپ کا دوست۔ او بسم اللہ مرحبا، ایک دوسرے کو کہنے لگے دیکھیں سمجھداری کام آ گئی، بڑی مچھلیاں چلو اس کو چھوٹی موٹی کھلا کے فارغ کریں گے، پھر بیٹھ کے مچھلیاں کھائیں گے۔ وہ آیا نا، انہیں آئیے مچھلی کھائیں۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ تو ہے میں مچھلی اس لیے زیادہ کھاتا ہوں کہ میرا اس سے کچھ معاملہ ہے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے مچھلی کو اٹھایا، ایسے ٹیلی فون کے ریسیور کی طرح ایسے کرنے لگا، اچھا اچھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا ہاں۔ انہیں یہ کیا مچھلیاں باتیں کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا اصل میں میرا والد ڈوب کے مر گیا تھا نا، تو میں مچھلیاں اس لیے کھاتا ہوں، میں نے ان سے انتقام لینا ہے۔ انہوں نے میرے والد کو کھایا تھا۔ یہ کہتی ہم چھوٹی ہیں، وہ ان بڑی نوں کھایا تھا۔ ہم چھوٹی ہیں، وہ جو بڑی پڑی ہیں نا انہوں نے کھایا تھا، اور رونے لگ گیا، لے آؤ میں ان سے آج انتقام لوں گا، اور انتقام لے کے سارا کھا گیا۔ لوگوں کو تو ایسے مانگنا آیا، ہمیں تو اللہ سے مانگنا نہ آیا۔ ایک بدو تھا، تو وہ کسی بڑی جگہ پہ گورنر بن گیا۔ اب اس کی بستی کے لوگ اس کے پاس آئیں، بہت آئیں۔ تو ایک بندے کے سامنے اس نے کھانا رکھا، کھانا رکھنے کے بعد کہنے لگا کیا حال ہے میرے گھر بار کا؟ کہنے لگا بالکل ٹھیک، میری بیوی لاجواب، بیٹا بہترین، اونٹ تھا میرا، کہہ رہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اور میرا کتا بھی تھا، کہہ رہے ٹھیک ہے۔ اس نے درمیان میں سے غلام کو کہا غلام اس کا کھانا ہٹا لو۔ کھانا ہٹانے کے بعد پوچھا، کہنے لگے کیا بنا میرے بیٹے کا؟ کہہ رہے وہ تو مر گیا۔ کیسے مرا؟ وہ کیسے مرا؟ کہہ رہے تیرے گھر کی چھت اس پہ گر گئی، مر گیا۔ اور میری بیوی کہہ رہے اس کو روتے مر گئی، اور میرا اونٹ اس کی قبر کو ڈھوتے مر گیا، اور میرا کتا کہنے لگے تیرے اونٹ کی ہڈی تیرے کتے کے حلق میں پھنس گئی تھی، وہ بھی مر گیا۔ بڑی دیر کے بعد سمجھ آئے گی لوگوں کو تو کیسے مانگنا آ گیا، فن آ گیا۔ اس وقت باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے، اور میں آپ کو ایک درخواست کروں گا، کبھی پروفیشنل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشہ ور سائل کو نہیں دیتے تھے، اور اگر آپ کے پاس مال ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو چنیں، وَبِذِی الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ۔ قرآن نے جو سٹیجز بتائی ہیں، قرآن نے جو درجات بتائے ہیں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو چنیں جو سوال نہیں کر سکتے، سفید پوش ہیں، عیال دار ہیں، ان سب کو پہلے چنیں، اور ان کو چن کے ان کو چپکے سے ایسے انداز سے ان کا وقار مجروح نہ ہو، ان کی عزت مجروح نہ ہو، انہیں خاموشی سے ہدیہ دیں اپنے مال کا، چاہے وہ زکوٰۃ ہے کچھ بھی ہے انہیں دیں اگر وہ مستحق ضرورت مند ہیں۔ اللہ اکبر۔ 3 تسبیحیں کون سا مشکل ہے، اور یقین سے پڑھیں، اور پورے در سے پڑھیں، اور پورے دھیان سے پڑھیں، اور ایسے یقین ہو کہ بس اللہ نے دے دیا، اور ایک اونٹ میں نے ذبح کر دیا، اب دوسرا ہو گیا، اب تیسرا، اور 300 اونٹ، اور یہ 300 اونٹوں کے گوشت کا ڈھیر لگا ہوا، اور غربا، مستحقین، فقراء میں ان کو تقسیم کر دیا، اور یہ اونٹوں کو تقسیم کیا، یہ میرا وبال، میری بیماری ختم ہو گئی۔
بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے جی میں بمبئی میں جا رہا ہوں جگر کا ٹرانسپلانٹ، جگر کو آپریشن کرانے کے لیے، میرا جگر ختم ہو گیا۔ اس نے کچھ عرصہ شراب پی تھی، بہت زیادہ اس کی زندگی تھی، پھر اس نے چھوڑ دی، لیکن وہ روگ ایسا لگا کہ جگر بہت زیادہ متاثر ہو گیا۔ میں نے کہا تو نے توبہ پکی کر لی؟ کہنے لگا پکی توبہ کر لی، اب زندگی کی راہیں کچھ اور ہیں، جب سے اللہ نے تسبیح خانے سے جوڑا، اپنے نام سے جوڑا۔ میں نے کہا آپ کو اپوائنٹمنٹ؟ اس نے کہا جی وہ تلاش کر رہے ہیں، کوئی 1.5 کروڑ 2.5 کروڑ کا ایک میرے پاس یہ پیکج ہے، اس میں میں ان سے جا کے سرجری کراؤں گا، وہ تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جب تک تلاش نہ ہو آپ ایک کام کرو، ہر نماز کے بعد 3 تسبیح اللہ اکبر پڑھو، اور اس جذبے سے پڑھو کہ اللہ تیرے حبیب کا فرمان ہے جو ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھے گا اسے 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یا اللہ میں 300 اونٹ صدقہ کر رہا ہوں، اور تو قبول کر کے میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے اور میرے جگر کو صحت عطا فرما، مولا تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسے میری بات اچھی لگی، میں نے اسے یہ بات سمجھائی، اور میں نے کہا عام مال کا صدقہ خیرات آپ کرتے ہیں، کرتے رہیں، لیکن یہ اعمال کے ذریعے اپنے مسائل کا حل، اس کو توجہ کریں۔ اسے میری بات سمجھ آ گئی، اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی، اور اس نے کرنا شروع کر دیا، کرتے 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 کوئی غالباً شاید کوئی مہینہ 1.5 ہو گیا ہوگا، پھر مجھ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے میرے سامنے ٹیسٹ رکھے، اور اس کے چہرہ بتا رہا تھا کہ کوئی حیرت کی چیز ہوئی ہے، کچھ معاملہ ہوا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے ڈاکٹر پرانے ٹیسٹوں کو ماننے کی تیار نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹ کیا تھے، یہ ٹیسٹ کیا تھے، اور یہ بھی ہمارے ہیں، یہ بھی ہمارے ہیں، آپ نے کیا علاج کیا؟ تو اس نے کہا میں نے صرف 300 دفعہ اللہ اکبر پڑھا۔ کہا کہ انہوں نے میری بات سن تو لی، پر کہنے لگے بہرحال آپ ٹھیک ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہوا ہے۔ اور ہماری تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ ہوا کیا ہے، یہ کائنات کا نظام ہے کیا؟ سارے معالج جہاں ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں میرے رب کی طاقت، قدرت، قوت اور میرے رب کے نام کی برکت اور مدینے والے کی وہی تو کام شروع ہوتا ہے، جہاں سارا نظام ناکام ہو جاتا ہے اور ساری دنیا ناکام ہو جاتی ہے۔ کہاں بھول گئے؟ این المفر کلا لا وزر، کہاں بھاگے؟ کب تک بھاگیں گے اور کہاں جائیں گے؟ راستے یہی ہیں، منزل یہی ہے۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، اللہ والو، وہاڑی والو، میری بات یاد رکھیے گا، آج دنیا میں ہر شخص پریشان ہے۔ کوئی قدرت کا بندہ ہوگا 5 انگلیاں برابر نہیں، جس کے پاس مال ہے تو پریشان، جس کے پاس مال نہیں تو پریشان، جس کے پاس اولاد ہے تو پریشان، جس کے پاس اولاد نہیں، گھر نہیں ہے، سب پریشان ہیں۔ پریشانی کا حل صرف وحی کی برکات میں ہے، عرشی نظام میں ہے، فرشی نظام سارا ناکام ہو چکا ہے۔ ان سے سیکیورٹیاں مانگتے ہو جو بلٹ پروف گاڑیوں میں پھرتے ہیں، ان سے کہتے ہو ہماری حفاظت کریں، وہ بھی ہماری طرح ہی بندے ہیں اور عاجز بندے ہیں، کیا حفاظت کریں گے؟ پھر ان کو ہم گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ بدترین مشغلہ حکمرانوں کو گالیاں دینا ہے۔ بدترین مشغلہ، کوئی بھی بادشاہ آ جائے، کوئی بھی حاکم آ جائے، کسی بھی جماعت کسی کی پارٹی کا ہو، بدترین مشغلہ حکمرانوں کو گالیاں دینا ہے۔ اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے۔ ہمارے یہ چیف جسٹس موجودہ جسٹس شمیم خان، ان کے والد تھے سردار الہی بخش خان رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ میلسی میں ہم آئے، بہت پرانی بات ہے، تو میلسی جیل میں گئے، تو میں نے کہا سردار صاحب کیوں نہ میلسی کی جیل کے قیدیوں سے بھی کوئی تھوڑی سی اللہ کا نام سکھا لیا جائے، کوئی بات کر لی جائے۔ میلسی بھی آئے، پھر وہاڑی میں آئے، اور وہاڑی میں نے ایک میت بھی نہلایا۔ وہ مجھے وہاڑی کی کہانی یاد ہے، 1986 میں وہاڑی میں آیا تھا، 86 مجھے یاد ہے۔ وہ واقعہ سناتا ہوں آپ کو، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ہم نے جیل میں نے قیدیوں میں انہوں نے بات کی، ان کا کوئی تعلق تھا جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے، میرا تو تعلق نہیں تھا، تو خیر وہ
غالباً وہاں کچی جیل ہے جسے جوڈیشل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تو وہاں ان سے بات کی، میں نے کچھ اعمال کے نفع بتائے. اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں نے سورۃ کوثر کے بارے میں بتایا تھا کہ بن جا تو جو بندہ رزق چاہتا ہے، وسعت چاہتا ہے، اور سورۃ کوثر کے اعمال بتائے تھے میں نے. بات ختم ہو گئی. پھر ہم وہاڑی میں آ گئے. تو ایک دفعہ میں جا رہا تھا اس شاہی قلعے میں، موتی مسجد میں ہی جا رہا تھا. وہاں ایک بندہ آ کے ایسے مجھے ملا، گلے ملا، اور ملتے ہی اس کے آنسو تھے. کون ہیں آپ؟ کہنے لگا آپ میلسی جیل میں آئے تھے. میں نے کہا آیا تھا. میں وہاں کا قیدی تھا، اور میں آج کا مجرم نہیں، پرانا مجرم تھا، اور ہر دفعہ نئے عزم کے ساتھ جاتا تھا. اس دفعہ فلاں غلطی ہوئی، پکڑا گیا، اب نہیں پکڑا جاؤں گا. اور پورے عزم کے ساتھ جاتا تھا، اور پورے یقین اور ارادے کے ساتھ جاتا تھا. کہنے لگے آپ جو سورۃ کوثر مجھے بتا کے آئے تھے، میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. میں نے تو کچھ اور ہی فیصلے کیے تھے، میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا. آپ نے مجھے سورۃ کوثر پہ لگا دیا. پھر میں نے مزدوری کرنا شروع کر دی. اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں سورۃ کوثر ہی پڑھتا رہتا تھا. رب نے میری ایسی برکت عطا فرمائی، آج میرا اچھا خاصا کاروبار ہے، میرے پاس اپنا موٹر سائیکل بائک ہے، اور میرے پاس اپنا گھر ہے. اور میں نے چوریاں چھوڑ دی ہیں، میں نے ڈاکے چھوڑ دیے ہیں، میں نے دھوکے چھوڑ دیے ہیں اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے. اور میں نے اس سے کہا، میں نے کہا دیکھ ایک وعدہ مجھ سے کر، موتی مسجد ہے لاہور شاہی قلعے کی، وعدہ کر، اللہ تجھے اپنی رحمت سے ضرور جنت میں لے جائے گا، مجھے ساتھ لے جائے گا. اس کے چہرے پہ میں نے صالحیت ایسی دیکھی، آثار ولایت دیکھے. میرا اندازہ ہے نہ میرے پاس کوئی جن تابع ہے، نہ میں ولایت کا خود دعویٰ کرتا ہوں، نہ میں ولی ہوں. میرا ایک اندازہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، میں کون سا دعویٰ کرتا ہوں. میں نے اس کے چہرے پہ آثار ولایت دیکھے کہ اللہ کو منا کے توبہ کر کے اتنا مسجع مکفہ مطلع اور صاف اور معطر ہو گیا ہے، اتنا ہو گیا ہے کہ یہ 100% انشاءاللہ جنتی ہے. 300 دفعہ اللہ اکبر کون سا مسئلہ ہے، کون سا مشکل ہے، اور ہر وقت باوضو رہنا کون سا مشکل ہے. اگر آپ مزید پھر اپنی بیماریوں کا بھی علاج سچ چاہتے ہیں تو جہاں سے وضو کریں 3 گھونٹ پانی پی لیں وہیں سے. میں نے اس کی ساری روایات اکٹھی کی ہیں، اس کی حدیث کی اسناد اکٹھی کی ہیں. میرے پاس الحمدللہ علماء کی ایک جماعت ہے، مفتیوں کی ایک جماعت ہے. جب بھی میرا درس ہوتا ہے علماء بیٹھتے ہیں، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو وہ چٹ دیتے ہیں، اور اسی وقت میں رجوع کرتا ہوں کہ نہیں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. نیٹ پہ پڑھا ہے اس کا سارا نظام، میری ویڈیو ساری پڑھی ہے. اسی وقت کہتا ہوں نہیں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. میرا میگزین جب تک علماء نظر نہ ڈال لیں اس وقت تک ابکری میگزین مارکیٹ میں نہیں آتا. پھر بھی سمجھتا ہوں غلطیاں خطا ہو سکتی ہیں اور وہ میری طرف سے ہوں گی. یہ جو وضو کے بعد 3 گھونٹ ہیں، باقاعدہ محدثین مفسرین نے اس کے اپنے مشاہدات اور تجربات لکھے ہیں. 3 پانی ایسے ہیں جن میں شفا ہے، آج یاد رکھیے گا. 3 پانی ایسے ہیں جن میں شفا ہے. 3 پانی، ایک زمزم کا پانی، ایک بارش کا پانی، اور ایک وضو کے بعد کا پانی. 3 پانی ایسے ہیں جن میں شفا ہے. ایک زمزم کا پانی، ایک بارش کا پانی، اور ایک وضو کے بعد کا پانی. اور لوٹے میں وضو کیا، ٹوٹی سے کیا، نلکے سے کیا، دریا سے کیا، سمندر سے کیا. ظاہر ہے جس پانی سے وضو کر رہے پاک ہے تو کر رہے. ذرا غور سے سنیں، اگر ناپاک تھا تو وضو ہی نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ پاک ہے تو وضو ہوا نا. اگر پاک ہے ہی نہیں وضو کیسے ہوا؟ ابھی بھی میں بیٹھا تو اپنے دوستوں سے پوچھ رہا تھا کہ وضو کے 3 گھونٹ سے کیا ملا. ایک صاحب کہنے لگے مجھے کمر کا درد تھا ٹھیک ہو گیا. ایک کہنے لگے سر کا درد تھا ٹھیک ہو گیا. ایک کہنے لگے مجھے مسائل فلاں تکلیف ٹھیک ہو گیا.
وضو کے 3 گھونٹ کائنات کی شفا اور آخری شفا ہے. انوکھی تاثیر ہے وضو کے 3 گھونٹ میں اور انوکھی طاقت ہے. اور وضو کے 3 گھونٹ کے اندر شفا ہے. ہائی بلڈ پریشر کا کوئی مریض ہے، کہتے ہیں کسی بیماری سے، کسی مسئلے سے، کسی دوائی سے میرا ہائی بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا، اسے کہیں وضو کے بعد 3 گھونٹ پی. چھوٹے گھونٹ بڑے گھونٹ پی لے. جوڑوں کے درد کے لیے، کمر اور ڈسک کے مسائل کے لیے وضو کے 3 گھونٹ. یہ میں آپ کو نبوی نظام بتا رہا ہوں، یہ مسنون اعمال بتا رہا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں وظائف بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں. یہ حدیث اور میں ساری محدثین کے تجربات بیان کر رہا ہوں. کمر کا پرانا درد، جوڑوں کا پرانا درد، اور ایسا شخص جس کو اپنے غصے سے خود تھک گیا ہو، اس کو غصہ آتا ہو یا اس کی طرف سے کوئی کرے، وضو کے 3 گھونٹ پیئیں. حتیٰ کہ میرے تجربات، میں سالہ سال سے بتا رہا ہوں، میرے تجربات یہاں تک ہیں، آپ کوئی بیماری ہے روحانی یا جسمانی، آپ نظروں کو پاکیزگی دینا چاہتے ہیں، دل کو پاکیزگی، من کو پاکیزگی اور جذبوں کو پاکیزگی اور اپنی تنہائیوں کو پاکیزگی دینا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں مولا جب میں اس دنیا سے جاؤں میرے کفن کے ساتھ میرے عیب نہ جائیں. اللہ میرے کفن کے ساتھ میرے عیب نہ جائیں. موت سے پہلے مجھے توبہ کی توفیق دے دینا. تو اب تک میرے عیبوں کی تو نے ستاری کی ہوئی ہے اور پردے رکھے ہوئے ہیں اور بھرم رکھے ہوئے ہیں، مولا میرے عیب نہ جائیں. تو وضو کے 3 گھونٹ پانی، روحانی بیماریاں ہوں یا جسمانی بیماریاں ہوں، روحانی روگ ہوں یا جسمانی روگ ہوں، عجب اس کی تاثیر ہے، عجب اس کا نظام ہے. کوئی بیماری ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فلاں عزیز ہے، گھر کا کوئی فرد ہے، اس کے اندر کوئی روگ دیکھ رہے ہیں، عیب دیکھ رہے ہیں، علت دیکھ رہے ہیں یا کچھ بیماری دیکھ رہے ہیں، اس کی طرف سے 3 گھونٹ پانی پینا شروع کر دیں. 3 پانیوں میں کائنات میں شفا ہے. 3 پانیوں میں کائنات میں شفا ہے. ایک زمزم کا پانی، ایک وضو کا پانی اور ایک بارش کا پانی. میں بیٹھا تھا وہاں مکہ مکرمہ میں، ایک عرب آیا تو وہاں ایک بزرگ ہیں مکی صاحب، انہوں نے میرا تعارف کرایا کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں. بڑی پیار سے ملے، کہنے لگے کہ پاکستانیوں کو میرا ایک پیغام دے دینا. کئی سال پہلے کی بات. کیا پیغام دینا؟ کہنے لگا تم بدقسمت ہو، تمہارے پاس زمزم آتا ہے، خوش قسمت نہیں ہو. مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوئی. یار اب کیا کہہ رہا کہ تم بدقسمت ہو کہ تمہارے پاس جو ہے وہ زمزم آتا ہے. آپ نے کیوں کہا یہ بات؟ کہنے لگے ایک وہ وقت تھا جب پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اور ایک ڈبہ ہوتا تھا زمزم کا اور ساری بستی قطرہ قطرہ لیتی تھی. اس وقت تمہیں یقین تھا، اب زمزم اتنا وافر ہو گیا ہے کہ تمہارا یقین تم سے ہٹ گیا. اس کی بات مجھے ٹھو کر کے لگی، یہ سچ کہتا ہے. 4 چیزیں اس وقت ہمارے گھروں میں اتنی ہیں، تسبیح، جائے نماز، کھجور اور زمزم. ایسے عمرے اور حج کی کثرت کی وجہ سے، میں خدا نہ خواستہ عمرے حج کا یہ نہیں کہتا کہ آپ عمرہ اور حج کرنا ہی چھوڑ دیں، سعادت ہے، برکت ہے، قبولیت ہے، لیکن زمزم کے فائدے سے ہم محروم ہو گئے ہیں. زمزم کی قدردانی ہم سے چلی گئی ہے. ایک واقعہ میں نے سنا کہ بستی میں جو ہے وہ ایک حاجی حج کر کے آیا. جب حاجی حج کر کے آیا تو اب زمزم تھوڑا تھا، چاہنے والے زیادہ تھے. آخر طے یہ ہوا کہ بستی کے کنویں میں زمزم ڈال دیا جائے اور لوگ اس پانی کو نکال کے پئیں. یہ زمزم کی قدردانی تھی. اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے 3 مسائل حل ہوں، اور بڑے مسائل جو بتا رہا ہوں وہ زمزم کے ایک قطرے سے حل ہوں گے، پیکج میں دیتا ہوں. میں نے عرض کیا نا 3 پانیوں میں شفا ہے. سب سے پہلے
زمزم. اور اس کی شفا یابی کا ایک واقعہ صرف اتنا کافی ہے. عرش الہی سے جبریل آئے اور سونے کا تھال لائے اور میرے آقا کے دل مبارک کو نکالا, سرجری کی اور دھویا دم دم سے. ہاں جی, علماء بیٹھے ہیں, پوچھ لینا. دھویا زمزم سے. ہم زمزم کی قدردانی سے دور محروم ہو گئے. اور ایک دعا میری منت ہے, آپ وہاڑی والے ایک دعا یاد کر لیں, ایک دعا یاد کر لیں. بھئی یہ لائٹ تھوڑا سی کم کر دیں, مجھے تو بہت تکلیف دے رہی ہے. کیمرہ اپنی جگہ پہ, میری آنکھیں یہ والی لائٹ میں. ہاں مہربانی آپ کی. بھائی مجھے اس کے بعد کوئی نہ دے گا, یہ نہ دینا اللہ والے, یہ چیزیں نہ دینا مجھے. اگر میں سوالوں کے جواب ہی دینا شروع ہو گیا میرا مضمون ختم ہو جائے گا. ایک دعا میری منت ہے, یاد کر لیں. آپ کریں گے یاد ہیں؟ ایک میری درخواست ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. بس اگر کوئی پڑھا ہوا بھی نہیں ہے نا, یہ دعا یاد کر لیں. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں. بڑی کام کی بات ہے. میں لاہور سے وہاڑی آیا ہوں نا, تو جانے کا راستہ مجھے پتہ چل گیا, آیا ہی وہیں سے ہوں. مسنون دعائیں عرشوں سے آئی ہیں اور انہوں نے جانے کے راستے بھی دیکھے ہوئے ہیں. عرشوں سے آئی ہیں, انہوں نے جانے کے راستے بھی دیکھے ہوئے ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ دعا اتنی طاقتور ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں. میں صفا مروہ کر رہا تھا, مجھے پیاس لگی, میں نے زمزم کا پانی پیا. ایک صاحب نے مجھے دیکھا, کہنے لگے آپ وہی ہیں جن کی ابکری والے جن کی پوسٹیں ہوتی ہیں؟ میں کہ جی وہی ہوں. کہنے لگے کوئی ایسا عمل ہے کہ میرے قرضے اتر جائیں. میں بن لادن میں تنخواہ میری چھوٹی سی ہوتی ہے, بس کام کرتا ہوں. میں نے کہا دیکھ تو زمزم کا وارث کھڑا ہے اس وقت, زمزم کے کنویں پہ ہے. ٹوٹیاں زمزم کی ہوتی ہیں نا صفا مروہ میں. میں کہا تو یہاں کھڑا ہے اور تم مجھ سے کہتا میں پریشان ہوں, تجھے سزا ملنی چاہیے. وہ دیکھیں کیا ہو گیا. میں کہا اتنی بڑی طاقتور چیز پاس ہے, تیرے پاس ہے. پھر میں نے کہا تیرے پاس تجھے دعا آتی ہے اللہم انی اسألک؟ کہ ہاں آتی. میں نے سنا. اس نے دعا سنائی. میں نے اس دعا کا کیا ہے؟ اے اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما, ایسا علم جو نفع دے, جو میری نسلوں کے لیے برکتیں, خیریں, خوشیاں, عزتیں, شان و شوکتیں عطا فرمائے, اور ایسا علم جس سے میں مخلوق کو فائدہ دوں, اور ایسا علم جس سے میں دنیا کے نفعوں کو حاصل کروں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا. یہ کیا ہے؟ اللہ رزق دے پر دے وسیع. رزق دے, وسیع رزق دے. فی الدنیا حسنتن ربنا آتنا فی الدنیا. ہاں مولا دنیا دے پر دے شاندار اور وسیع رزق دے. وشفاء من کل داء. اللہ ہر روحانی جسمانی بیماری سے مجھے شفا دے دے. میں نے کہا یہ کر, اور ایک ایک چسکی پی اور اس دعا کو یقین سے کر. اور اگر تجھے یقین ہوگا یہ زمزم تجھے دے کے دکھائے گا. میرے حبیب کا فرمان سچا ہے کہ زمزم سے بھوک بھی مٹ جاتی ہے, پیاس بھی مٹ جاتی ہے, اور زمزم پینے والا جب یہ دعا پڑھتا ہے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, اس کی مشکلیں حل ہوتی ہیں, اس کے مسائل دور ہوتے ہیں, اس کی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں, اور اس کے رزق میں وسعت, برکت, راحت, رحمت, عفو اور عافیت کے اللہ دروازے کھول دیتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. کر کے دیکھ. بات ہو گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ لے گیا تو وہ کسی اور جگہ ملا. اس نے آ کے میرا پیچھے سے کندھا پکڑا اور مجھ سے کہنے لگا پہچانا؟ میں نے کہا پہچان لیا, میں وہی ہوں. آپ نے مجھے دعا بتائی تھی
افسوس یہ ہے مجھے زمزم کا قرب نقصان دے گیا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالی علیہ کا جنازہ جا رہا تھا، ایک بندہ سب سے زیادہ رو رہا تھا، تو حضرت کے خدام متوسلین متعلقین حضرت کے ساتھ رہنے والوں نے کہا آج تک اس بندے کو دیکھا نہیں، کہیں اس سے پہلے کہیں دیکھا نہیں، کون ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا حضرت شیخ کا پڑوسی ہوں۔ رات کو کسی کہنے والے نے کہا آج دنیا یتیم ہو گئی، ہمارا دوست اس دنیا سے اٹھ گیا۔ اللہ کے ولیوں کی برکتیں ہوتی ہیں۔ دیکھو کچھ چیزوں کا دیکھنا بھی ثواب ہوتا ہے، اللہ کے ولی کو دیکھنا ثواب، زمزم کو دیکھنا ثواب، قرآن کو دیکھنا ثواب، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ثواب، استاد کے چہرے کو دیکھنا ثواب، کعبے کو دیکھنا ثواب، گنبد خضرا کو دیکھنا ثواب۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ کہنے لگے میں حضرت کے وصال پہ نہیں، یہاں تو ہر دنیا چلی جائے گی، اپنی محرومی پہ رو رہا ہوں۔ میں حضرت کے پڑوس میں رہا، بس میں سارا دن ان کے عیب سنتا اور دیکھتا رہتا تھا، آج پتہ چلا کہ عبد القادر اتنے باکمال تھے، میں اپنی محرومی پہ رو رہا ہوں، اپنی محرومی